ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. ہم نے کہا یہ کیا بھائی، جوائنٹ فیملی میں بھابھی دیور سے کیا کرے گی؟ پردہ. اف، اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی اس میں ہے، پردہ مت کرو، آرام سے سب مزے سے زندگی گزار رہے ہیں گزارو. لڑکیاں اپنے کزن سے کیا کریں گی؟ پردہ کریں گی. شوہر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے پردہ کرائے گا. تو زندگی کا مزہ کیا خیال ہے بھائی؟ لبرل لوگوں کے ہاں تو یہ مزہ کیا ہو گیا یار، اب انجوائے کرو، کوئی ہم تمہاری بیوی کو تھوڑی دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. لوگ کہتے ہیں نا کیوں چھپا رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو ہم سے. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے. کیا ہو گیا یار اگر دیکھ لیا کسی کی وائف کو؟ دل صاف ہونا چاہیے ہے بھائی، دل کیا ہونا چاہیے؟ صاف. کچھ نہیں ہوتا کسی کی بیوی دیکھ لی، اس کی بہن دیکھ لی، اس کی بیٹی دیکھ لی اور وہ کوئی نہیں، سب کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے بھائی، سب کچھ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے، ہر جگہ تو کہیں بھی خرابی نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. کچھ نہ ہوتے ہوتے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ اگر لال بتی کا سگنل توڑ کے نکل جائیں گے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. ضروری تھوڑی کسی کو ٹکر ہی مار دیں آپ. بھائی ریڈ سگنل ہے تو آپ اگر سگنل توڑ کے نکل جاؤ تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ بہت لوگ سگنل توڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن حکومت نے پھر بھی سگنل توڑنے پر پابندی، اس لیے کہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ، اور ہوتا ہے تو پھر اگلے کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ ہر جگہ پردہ نہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا. بہت سے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی زنا نہیں ہو رہا، کوئی آنکھ مٹکے نہیں ہو رہے، لیکن جہاں نقصان ہے وہاں نقصان ہے کیوں؟ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے. لبرل لوگوں کو دنیا کے معاملے میں تو یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، آخرت کے معاملے میں گھننے بن جاتے ہیں. گھننے کا مطلب پھر ہر دفعہ لغت میں بتانا پڑتا ہے. اردو میں گھننا اسے کہتے ہیں کہ اندر سے بہت ہوشیار ہو ٹھیک ہے، اوپر سے باتیں ایسی کرتا ہو جیسے اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا بیوقوف بن کے پیڑے کھانے والا. اب لبرل لوگوں نے کیا کیا؟ بے پردگی کا ماحول پیدا کر دیا، اور بس ترقی کے نام پہ ترقی ترقی ترقی، لائف کو جو ہے نا زمانے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ انسان کا سکون برباد. بار بار میں ایک نصیحت خواتین کو کرتا ہوں، کیونکہ جب پردے کی بات آئے نا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، تو خواتین یہ کہتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں پابندیوں میں جکڑ رہا ہے اور مردوں کو کیا کر رہا ہے؟ آزاد. وہ گھومیں اور ہم نہ گھومیں. ان پہ کوئی برقع نہیں ہے. برقع کس پہ ہے؟ ہم پہ ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں، 10 سے پونے 11 کال ٹائمنگ ہے نا، تو ہر طرح کے فون آتے ہیں. آج کل خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر وفا نہیں کر رہے. یہ بہت بڑی ٹینشن بن چکی ہے. پہلے تو یورپ میں تھی صرف یہ، امریکہ یو ایس اے میں، اب یہاں بھی یہ بیماری. وہاں سارے خراب نہیں ہیں کہیں یہ سمجھے کو یہ، لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہ گڑبڑیں شروع ہو گئی ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے وفا، ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی. آفس میں وہی ہے کہ مختلف ناموں سے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو خاتون کہنے لگی، یہ پرسوں کی بات ہے، خاتون پریشان رو رہی ہیں. میں نے کہا دیکھو یہ آپ کا میاں کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خراب کرنے کے لیے عورتیں، بولو بھائی، موجود ہیں. علماء کہتے ہیں عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے، لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے؟ عورت جاب بھی کرے. کال سینٹر میں آپ کے میاں کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. ادھر بھی کون بیٹھا ہوا ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. بازار میں بھی اس کو درجنوں قسم کی لڑکیاں نظر آئیں گی، تو پھر اپنی بیوی کیا لگے گی؟ اس کو اچھی لگے گی؟ یار ادھر ایک سے ایک ڈیزائن مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن. تو یہ جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی، وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے،
اس میں کس کا بڑا یہ اس عورت کا گھر تباہ کرنے والی کون ہے؟ عورت ہی ہے نا. تو اسلام اس عورت کو پابند کر کے جو باہر گھوم رہی ہے, اس عورت کا مرتبہ اور حق بڑھا رہا ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں وہ اس عورت کو آزاد کر کے اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی, اپنے باپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جس آئی ہے وفا کرنے کے لیے, اس کو وہ اتنی بڑی قربانی دے دی, اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا, اس کو اس قربانی کا صلہ نہیں مل رہا. اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو وہ عورتیں تو انجوائے کر رہی ہیں نا جو کال سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی انجوائے نہیں کر رہی, یہ ان سے صرف چسکے لے رہا ہے. معذرت میں تھوڑے نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ان کا بھی پورا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوستی لگا رہا ہے. جب تک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے دوستی نبھائے گا. جہاں اس کی عمر ذرا سی ڈھلکی اور چہرے پہ جھریاں آئیں تو جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے تو بڑا خوشبودار اور بڑی تمیز سے, استعمال کے بعد اس کو کہاں پھینکا جاتا ہے؟ کچرے میں. تو ایسے اٹھا کے کہاں پھینک دیتا ہے اس عورت کو؟ کچرے میں. اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ بھی, جو گھر میں اس کے ساتھ بھی ظلم اور اس کے ساتھ بھی ظلم. یہ بات آپ کو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس لیے میرے بھائی, ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اسی میں عورت کی بھی خیر ہے اور اسی میں مرد کی بھی خیر ہے. تو اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں. جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ شرعی پردہ کرواؤ, اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرواؤ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے, علماء کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. آپ کہیں گے کہ ایسا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا مولوی صاحب نے, معذرت. جب اللہ یہ کہتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اعتماد رہتا ہے انسان کو اپنے گھر والوں پر بھی. آج کیسے واقعات ہیں, بھائی کو بھائی پہ اعتماد ختم. جو بیرون ملک چلا جائے وہ پھر وسوسے میں مبتلا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جو واٹس ایپ نے, فیس بک نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے, وہ تو الامان والحفیظ. تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں. یہ ذمہ داری زیادہ خواتین کی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے, وہ وفا کرے.